वसल्लम का इरशाद है अल-मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैरुन इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाह वला तअजज़ फ़इन असाबक शैउन फ़ला तक़ुल लौ फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान रवाहु मुस्लिम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम. Over here, the original meaning is spiritual strength. Where the mu'min is spiritually strong, he gets up for tahajjud, does his wazifa, zikr, fikr, goes to masjid for fajr namaz, zohar, asar, maghrib, isha, ma'mulat, faraiz, nawafil, wajibat, roza, zakat, hajj, faraiz, awamir, nawahi, punctual, strong, माशाअल्लाह मजबूत मुसलमान, दीनी एतबार से मजबूत, रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग, ये बेहतर है, better and more beloved to Allah than the weak mu'min who is not so punctual, who prays time to time, misses as well, who's not very punctual on ma'mulat, not very religious. Now he said وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ, but every mu'min has khair in him, whether strong or weak. At the same time, this strength and energy is physical as well. You have to be physically strong as well, because you can only be punctual on your ma'mulat when you are physically strong. If you are weak, you are elderly, you are unable, disabled, handicapped, you can't do many things. So when you're strong, then you can do a lot of things. You know, when you're not well, you're weak, you can't pray namaz standing, you have to sit on a chair maybe or on the ground. So if you were to remain strong, healthy, like Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, you can stand in tahajjud for hours, you can read Quran Sharif for hours, you can do lots of good things, you can fast on many days continuously. This is, you can gain spiritual strength by gaining physical strength. So both are necessary. Now, how do you gain physical strength? We today think खूब खाओ, बिरयानी बराबर दबाओ, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे. ये आज हमारी मेंटालिटी है जी. बहुत खाओ, अच्छी तरह बराबर मजबूत दबाओ. वो एक बड़े मियाँ कहते हैं, यार वहाँ पर बलून रखा हुआ है, जितनी हवा भरनी है भरो उसमें, खाओ. There's a balloon there, fill it up as much as you want. But that's not the way to gain strength. This gain strength is to eat the right stuff in the right amount. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is so strong. How much did he used to eat? Very little. Many times he would be surviving on dates and water. Many times he would be doing Sawm Wisal. He would teach the Sahaba that بِحَسْبِ ابْنِ آدَمْ لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. भाई ये गिरा देगा, इसको सब कंट्रोल करो, इसके वालिद के पास भेजो, इसको जाओ तुम्हारे अब्बू के पास, वही भाग यहाँ से. अच्छा, मौलाना ताहिर का है, इसीलिए ये तीरंदाज अच्छा बनेगा और ग्रैपलिंग भी अच्छा करेगा. अच्छा भाई, सिट डाउन. हाँ, क्या करे, भूल गया मैं. हो जैसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, few morsels are enough to keep your back straight. And if you really want to eat, then 1/3 for food, 1/3 for drink, and 1/3 for air, wind, hawa, breathing, oxygen. आज हम तो क्या कहते हैं, पूरा भर लो, पानी तो अपना रास्ता खुद कर लेगा, और हवा तो वैसे भी आती जाती चलती है. तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये सही नहीं. ये ज़रा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है.
और धीरे धीरे सोसाइटी इज बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. हाँ जी, बराबर चेक करते हैं पैकेट पे इसमें कितनी कैलोरीज है, भाई ये क्रिप्स है, ये फलां चीज़ है, ये केक है, कितनी शुगर है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितने कैलोरीज हैं, और दिन का इतना कैलोरीज होनी चाहिए. स्टेप्स, भाई रोज़ाना 10,000 स्टेप्स होने चाहिए. इसको संभालो संभालो, वायर को लग जाएगा, नहीं गिरा देगा कैमरा को. 10,000 स्टेप्स रोज़ाना होने चाहिए. ये सब चीज़ें होती हैं. हाँ, ये गाड़ी ज़रा हटा ले. NJ63XER होंडा, NJ63XER होंडा जी. व्हाट इज द कार? W70 UFH. कौन सी गाड़ी है यार? तुम भी उल्टी पुल्टी मत बोलो यार. M100YSF निसान. हाँ जी, तो मैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? पहला पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग मोमिन इज बेटर देन वीक मोमिन. सेकंड पॉइंट इज you don't become strong by eating a lot, you become strong by eating the right amount at the right times, the right food, health conscious. Third point is staying healthy by, today we say, by walking 10,000 steps a day. You have to do this, I must do this. At the same time, exercise, going to gym. But what should our niyat be when doing all these things? The first hadith of Sahih Bukhari is innamal a'malu binniyat. Now, when doing exercise, what should our niyat be? Should it be so that I can show off my body, muscles, or chest bahar nikale, chhati hai 36 inch? या नीयत ये है कि भाई if I am strong, I can do more ibadat. I can keep more rozas, I can stand in tahajjud more hours, I can read more Quran, I can be more focused, I can remain fresh. जहन फ्रेश रहे, चुस्ती रहे दिमाग में, अच्छी तरह आखिरत के लिए तैयारी कर सकें. नीयत सही करने की ज़रूरत है. ये बॉडी, दिस बॉडी इज़ अमानत फ्रॉम अल्लाह, एंड अल्लाह गिव अस दिस बॉडी टू वर्शिप अल्लाह. वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून. इबादत के लिए है ना. तो एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, जिम जाओ, नो प्रॉब्लम. लेकिन मकसद और नीयत ये हो ताकि मेरा बदन तंदुरुस्त रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकूँ, नमाज़ें खूब पढ़ सकूँ, रोज़े खूब रख सकूँ. हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेहत की हिफाजत करते थे. जैसे अभी आपने देखा, रेसलिंग भी कराते थे, ख़ुद भी रेसलिंग करते थे. रुकाना जैसे पहलवान को गिरा दिया था, मिले उससे, उसको कहा रुकाना तो इतना बड़ा, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रेसलर इन मक्का मुकर्रमा, nobody could beat him, unbeatable. Huzur invited him for Islam and he said, okay Muhammad, you wrestle with me, if you beat me I'll become Muslim. Huzur said, no problem. He rolled up his sleeves, aa jao. And they got in the bout and Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam pinned him down. He said, समझ नहीं पड़ी, I don't know what happened, दोबारा करो. Again. And the second time, he said, no, I don't understand. Third time. And third time, he pinned him down 3 times. And he was helpless. And he had to do what he promised. He declared kalma shahadat. This is ये strength कहीं और से आ रही है. This energy is coming from somewhere else. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, he knew how to wrestle. He knew the warfare. He knew how to use tirandazi. He knew how to use the sword. He was the most fierce person in the battlefield. He would be ahead of everyone. He was a very strong person. So, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's life, we have everything. Bhai Nisar mentioned a very good point. If you remember, he was speaking to this non-Muslim and he read the ayat, if you love Allah, follow me, meaning Muhammad, and Allah will love you. So he said, really, God will love me if I follow this man? And he said, yes, he is the most documented person in the history of this world. And he started studying this man, he loved this man, he followed him, he became Muslim.
So, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, very strong personality, and alhamdulillah, we have him as our role model. We have to look after our health, be strong. Number 2 point, we have learned that some games are allowed. Mufti Taqi Usmani Sahab in Takmile Fathul Mulhim under this topic has quoted this hadith from Mustadrak Hakim, wherein Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, Rawwihu al-qulub sa'atan fa sa'atan. This is narrated by Abu Dawud in his Marasil. Rawwihu al-qulub sa'atan fa sa'atan. Give rahat and relaxation and aram to your qalb, your heart, your nafs from time to time. Now, he said, relax your hearts from time to time. Not always, sa'atan fa sa'atan. So this relaxation is, temporary, from time to time. Not always getting so busy in sports, that's not the aim. In another hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, Il'abu bani arfida, lita'lam al-yahud anna fi dinina fusha. Some youngsters were playing game, Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam came and they stopped. So Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam said, continue with your game. Let the members of Jewish community around us know that there is flexibility in our religion. We are not strict. That, you have to only do this, does this. No, there is flexibility. Kids love games, let them play. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam passed by some children who were playing. He did salam to them, Assalamu alaikum. They were really happy that he did salam to us. He sent Anas ibn Malik radiyallahu anhu for some message, for some work. And Sayyiduna Anas said, okay, I'm going. So he went out and he saw some kids playing. So he stood there and he started watching the game. So after a while, he sees that Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam is there. He gets hold of his ear. Anas, have you done the work I told you to do? Oh no, I'm going now, Ya Rasulullah. And he ran to the work. He didn't say anything. He didn't rebuke Anas that, you delayed it so much. He's a child, he likes games. So he was looking at the game. You know the hadith. It was the day of Eid. And the Habashis came. And in the courtyard of Masjid Nabawi Sharif, some part of it had a roof on it. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam Hujra Sharifa was connected to it. And other part did not have any roof, it was just open Maidan. So in that open Maidan, Habashis started playing their game by throwing arrows, running, catching, hitting the target, spears, small spears, large spears. They had this type of game. So Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Aisha radiyallahu, do you want to watch the game? And she said yes. So Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam took her out to a place, secure place where she could see. He is standing at the front, Hazrat Aisha at the back. He is doing parda to her, and her chin is on the shoulder of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and her cheek is touching the cheek of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She is watching the game. Now Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam stood there, and he asked her, "Are you okay now? Are you satisfied?" And she said, "No, I want to watch more." So Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam stood there, and after a while, until she herself did not say, "Okay, Ya Rasulullah," he did not move from there. He understands that Aisha radiallahu anha is young. She likes games. So he dealt with her in the manner which was right for her. So, games are allowed. I will mention from this fatwa some games which are mustahab. इस्लाम में बामकसद तफरीह की जो इजाज़त दी गई है, उसकी वजह ज़ाहिर है कि इस्लाम सुस्ती और काहिली को पसंद नहीं करता और चुस्ती और फरहत को पसंद करता है, क्योंकि शरीयत आइन इंसानों की मसलहत के मुताबिक नाजिल की गई है। इसलिए इस्लामी तालीमात पर मुसलमानों को खुशी खुशी अमल करना चाहिए और जिस्म और रूह के निशात के साथ ज़िंदगी के आला मकासिद की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। चुनांचे इस्लाम ने चंद तफरीहात की सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी बल्कि तरगीब दी है जिन पर अजर व सवाब का भी वादा है। मसलन निशानाबाजी, यही तीरंदाजी, आर्चरी,
سواری کی مشق ہارس رائڈنگ، تیراکی کی مشق سوئمنگ، پیدل دوڑنا ریسنگ آن فٹ، شریعت کے اصول اور قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ان سب چیزوں میں مسابقت کرنا، جہاں اجر و ثواب کا باعث ہے وہاں روحانی اور جسمانی ورزش بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ اب اس میں پھر دلیلیں دی ہیں، لا سبق الا فی نص او خف او حافر وغیرہ روایات۔ These games are recommended. We've just seen the kids grappling ماشاءاللہ، اور یہاں پر تو ماشاءاللہ وہ سب نرم نرم وہ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کو لگے نہیں۔ لاسٹ رمضان we had اعتکاف for our kids in the first 10 days because there were school holidays. باپ رے باپ، میرا تو دماغ ختم ہو گیا۔ I was the only one, there was nobody else to look after them. اور وہ ریسلنگ جو کرتے تھے ادھر ادھر اور مار دھاڑ اونچ سے، جماعت خانے میں کبھی ریسلنگ کرنے لگے، کبھی اس کے کمرے میں۔ اب وہ نیچے وہ سافٹ مٹ تو ہے نہیں، تو پتھر ہے، فلور ہے، تو ایک دوسرے کو اتنے زور سے پھینکے، میری جان نکل ہے بھائی تو مار ڈالے گا یا مجھے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور حقیقت میں سچ مچ ایک بچے کا ہاتھ توڑ دیا یہاں سے، اس کو ایسا یوں کر کے جو پھینکا وہ ایسا گرا تو یہاں سے اس کی ہڈی ٹوٹ، دبلا پتلا بچہ تھا بیچارے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاسپٹل میں گیا، کتنے دن اس کا پلاسٹر میں رہا۔ تو بچوں کو kids need this. If you don't give them, then they'll take their steam out elsewhere. کچھ اور جا کے کریں گے، شرارتیں کریں گے۔ وہ تو ہم بھی چھوٹے تھے تو جاتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، کودتے تھے، جمپ کرتے تھے، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتا تھا، سر میں بھی چوٹ آتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن it makes you strong. تو یہ اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے، کشتی بھی کرو، تیر اندازی بھی کرو، ہارس رائڈنگ بھی سیکھو۔ ابھی حدیث سنائی انہوں نے آپ کو، سیوطی کا یہ رسالہ بڑا اچھا رسالہ ہے، لے جاؤ اس کو، پڑھو اس کو، بہت اچھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ mentioned 18 hadith in here and by نثار ماشاء اللہ done very good translation. تو اس کو آپ پڑھو، فائدہ اٹھاؤ، اس میں prophetic grappling، اس میں سمجھ میں آئے گا آپ کو اسلام کیا کہتا ہے ان امور کے متعلق۔ یہ چیزیں شریعت نے جائز رکھی ہیں۔ اب کچھ کھیل جو ہیں وہ شریعت نے منع کیے ہیں، مثلاً یہاں لکھا ہے ممنوع تفریحی کھیل، what games are not allowed۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں بہت سے تفریحی کھیلوں کی اجازت دی ہے، چند ایسے کھیلوں کو جو آپسی جھگڑوں where there is fights among yourselves، تضییع اوقات where time is wasted، hours and hours and hours on those games، especially in this day and age، computer games، موبائلز۔ کڈز کو ہم نے موبائل پکڑا دیا، اب وہ گھنٹوں کے گھنٹوں موبائل پہ کھیل رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی ورزش ہو رہی ہے، وہ الٹا اور موٹا ہو رہا ہے، کیونکہ he is getting obese because he is sitting there doing nothing، no exercise، وزن بڑھ رہا ہے اس کا۔ تضییع اوقات جوا اور قمار کا ذریعہ بنتی ہیں، sometimes it becomes gambling، جوا بن جاتا ہے، تو وہ کھیل کیسے جائز ہوگا if you getting into gambling۔ Sometimes kids say that no, I'm not gambling, but slowly these games could lead you to gambling, and it does lead. I went to one place in North America. I normally used to go there. My friend, his son was always on computer, and he was a master. He was very good at games. He was playing games until maybe like 1 o'clock, 2 o'clock at night, and he was an expert. So one day he gets a message from the game center, because they know what you're doing, everything, the Google servers, everything. And they say that, you're very good at this, you're winning games all the time, we want you to enter a competition. So he went on the competition and he won as well. And then he was playing and he entered some gambling thing and he won $5,000. So his dad phoned me, he said, he didn't put any money in, he just won the game and they gave him $5,000, should he keep it? I said, no, tell him, get rid of it. $5,000 مولوی صاحب ایسے 5,000 کے 550,000 ہو, get rid of it. Because this will lead him to gambling. He'll start gambling now. This was free. He wasn't gambling. He just played the game and he won because he's an expert, but he's going to start gambling after this. He's going to use that 5,000 to gamble and he's going to fall into that habit and there's no end to it. And he did listen and I said, I'm not going to use a single penny from here. I don't want this money in my house.
And Alhamdulillah, he was an understanding, behaving boy. He just somehow got rid of it. So, जहाँ गेम्स लीड यू टू जुआ, क़िमार, गैम्बलिंग, सख्ती से मना किया है. मसलन चौसर, शतरंज, कबूतरबाजी, मुर्गबाजी, बटेरबाजी, पतंगबाजी, जानवरों को लड़ाना, वीडियो गेम्स, गोटी और लूडो, ताश खेलना वगैरह, इन तमाम खेलों में सिवाय नुकसानात दीनी दुनियावी के कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए ये सब खेल ममनू है. समझ पड़ेगी आप हजरात को, ये सब खेल जो हैं, यू हैव टू अवॉइड दीज गेम्स. हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह write some usul for this. He says number one usul is that nagma, musiqi is not allowed. You have to avoid that in any games. Sometimes people say, क्या बोलते हैं वो exercise करते हैं, yoga. I'm doing yoga for exercise. But yoga, there's music in the background. And yoga is connected to some form of ritual and worship. It's a Hindu form of worship. Because you have to stay there still, you have to focus, contemplate, you have to follow that. This is why Muftiyan Kiram say avoid yoga. भाई योगा में जो काम होता है वो आप मुराकबा में भी कर सकते हैं. You can do muraqabah. Close your eyes, contemplation, focus. It's like yoga. Why do it the way they are doing it? Right? So, number one, there should be no music with the games. Some people say, bhai, daf is allowed. Generally, mutlaq. Hazrat Maulana Khalid Saifullah Sahab says this is wrong. Daf is not mutlaq allowed. In fact, there is a hadith in Kanzul Ummal which says, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf wa darbi zamara. Flute. Flute बजाने से, ढोल बजाने से मना किया है. तो इसलिए there should be no music with the exercises, whatever you're doing. Number two, TV, film, ये भी एक entertainment में आता है. लोग उससे entertainment हासिल करते हैं. मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब फरमाते हैं कि इसे भी अवॉइड करें. तस्वीर है, तस्वीर का मसला है, मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं, एहतियात करें, इसको बतौर एंटरटेनमेंट्स की यूज़ न करें. अल्लाह हमारी आँखों की हिफाजत फरमाए. नंबर तीन, कबूतरबाजी, पतंगबाजी. हजरत these types of games should also be avoided. Then he writes, racing and horse riding and archery, these games are allowed because there is warzish, exercise in there. Unless these also become qimar, jua, if this goes into jua and gamble, then it will also become disallowed. We won't be able to play these games. Number five, hockey, football, वगैरह. He's mentioned some like badminton and volleyball. These are allowed with some sharait. Number one sharat, there should be no bepardagi. Like some people watch women's games, ladies. If ladies are playing football or volleyball or badminton, there's bepardagi. Tennis, women's tennis, there's bepardagi, besharmi, behayai. So our ladies should be careful with regards to these games. And watching, this is another masla. We're just focusing on playing these games. Said if you want to play, then they should be in an environment where there is no bepardagi. No bepardagi among men as well, no exposure of satar. Satar is from navel to knees. So all that area should be covered. बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए. अगर बेपर्दगी हो गई तो ये खेल भी हराम हो जाएगा. नंबर टू, हजरत सेज शरई और मुआशरती ज़रूरी उमूर में खलल ना आए. These games, you play football, hockey, it should not cause a hindrance to your shar'i duties or muasharati duties. Shar'i duties, your namaz, roza, tilawat, zikr, azkar. Muasharati duty, your khidmat of your parents, your interaction with your family members, your wives, your children,
Your family members, if there's some work need to do, then that should take precedence, not your football. Some youngsters get married and immediately they say, I'm going for a football match. अला भाई हमें शादी थी, नई नई दुल्हन घर में आई तो छोड़ के कहाँ फुटबॉल जा रहा? हाँ, these couple got married. They went for honeymoon to Malaysia, and as soon as they reached the hotel, 5-star beautiful hotel, the youngster says, Liverpool United game, I'm watching United game, Liverpool game. And she said, but we are here for honeymoon. And he said, no, honeymoon. And he started on the game and he's paying no attention to her. She tried to, attract her attention. Okay, we watch the game. You go away from me, you're disturbing me. But fight started. The whole week they kept on fighting. When they go back after 1 week, from the airport, he goes to his house, she goes to her house. Finished. Just because of this sport, Liverpool United game. Arguments. So, you should fulfill your muasharati duties, your social life. Your football, your hockey, your games, your sports should not, become a barrier. These Shariat should come first, your social life should come first, everything else afterwards. Hazrat writes, number 3 shart is, do tarfa shart or qimar na ho. There should be no qimar and gambling in there, like two people are playing or two parties are playing and they both take some money out, put it in the pot, and whoever wins gets everything. This will make it haram because one party will win, other party will lose. This is gambling. Anything where you either win or you lose is gamble. You buy £1 raffle ticket, you'll win a Mercedes car or you use your £1, then that's gambling. National lottery, you buy a ticket, you either win some or lose. It's gambling, jua. It's in Arabic it's called qimar as well, and it's also called maisir as well. Maisir is from yusr. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. And yusr means easy. So in gambling, people try to make easy money. They don't want to work their socks off. They don't want to go from 9 till 5 to work. Just gamble and become millionaires. That's the mentality, but nobody becomes millionaires. Otherwise, these gambling casinos will not be there. So you're always going to lose. So Shariat has said whether it's gambling, it's haram. And if someone does have a habit of gambling, the hadith in Sahih Bukhari has provided a very good cure for it. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Whoever says to his friend, "Come on, let's gamble," then he should give out sadaqah. Shurrah say that the sadaqah should be of the amount which he intended to play in the game, in the gamble. Like for example, you intended to buy, you got the urge to buy national lottery ticket for £10, then you should control yourself and give those £10 in sadaqah immediately. Immediately, instantly. You'll find some lady with a pushchair baby, bichari, she's going through a hard time and she's failing to make ends meet. Non-Muslim, Korean lady, not even proper clothes, just give her those £10. Take this. She'll say, what is it? Just take it. Sadaqah nafila can be given to non-Muslims as well. Only zakat, farz cannot be given to non-Muslims. So give that £10 to sadaqah to anyone you find, the first person you find, just give it to him. You do this once, you do this twice, you do this thrice, that urge for gambling will fade away and you won't gamble anymore. Shaitan will say, यार मैं तो इसको जुआ खिलाता हूँ, ये तो सदका करता है. अब वो उसको urge पैदा नहीं करेगा जुआ की. हुजूर ने कितना बेहतरीन इलाज बताया. तो games में भी there should be no gambling. If gambling is involved, then that game will become haram, najais. And number 4, Hazrat writes, jismani ya dimaghi warzish ho. There should be some exercise, either physical exercise or dimaghi exercise. Your brain is sharpened. If there is no exercise, nothing, then it should be avoided. Hazrat says hockey, football, volleyball, badminton, वगैरह okay है. Cricket, Hazrat said इसमें time बहुत waste होता है, मकरूह है. I'm not saying it, Mawlana Khalid Saifullah Sahib said it. Jadid Fiqhi Masail, page 238, volume 2. He said cricket में पूरा दिन चला जाता है.
وقت بہت جاتا ہے، نمازیں اس میں بہت قضا ہوتی ہیں. دوسری گیم میں تھوڑی دیر کے لیے آدمی کھیلتا ہے، پھر واپس اپنے نماز میں اپنے کام میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ تو ٹائم کا ٹائم، گھنٹوں کے گھنٹوں اس میں چلے جاتے ہیں. اور واقعی مجھے بھی کرکٹ بہت بورنگ لگتی ہے. وہ بیٹنگ کے لیے ایک بال میں آؤٹ ہو گئے، پورا گھنٹہ پورا دن فیلڈنگ کرتے رہو. تو بہرحال یہ تو ذرا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، ذرا سپورٹس کی بات ہو گئی. اب جو ہے میں تو سمجھا تھا کہ آج مولانا سکندر صاحب کا ولیمہ ہے، یہاں آ کے دیکھا تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے. ولیمہ تو ایک طرف رہ گیا ہے. تو اب تھوڑی سی ادھر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما یلہو بہ الرجل فہو باطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبۃ الرجل اہلہ. Every entertainment, amusement that a person gets into is futile, batil, useless, of no benefit except three: archery, horse riding, training, and playing and caressing, fondling with your partner. بیوی کے ساتھ کھیل، ہنسی مذاق، جوکس، اور اس کے ساتھ خوشی، بوسہ لینا، حق کرنا، یہ سب جو ہے اس میں اگر ٹائم آپ کا گھنٹہ بھی نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ باطل نہیں ہے. فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، یہ تین چیزیں حق ہیں، اس میں بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے. تو اب چونکہ شادی کی بھی بات ہے، ولیمہ کی بھی بات ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھی طرح رہیں، بیویوں کا حق ادا کریں. مولانا صاحب بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنی بیوی کا حق ادا کریں، ان کی بیوی سے کہیں گے آپ بھی اپنے شوہر کا حق ادا کرو. ہاں جی، بیوی جو ہے شوہر کا کہنا مانے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اپنی پوری توجہ شوہر کو دے. pay full attention to the husband because now you've entered this marriage, so you have to forget everyone else and you have to focus on your husband and do his khidmat. The more khidmat you do, the better for you. One hadith says أَيُّمَّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةِ. جس خاتون کا انتقال ہو اس حال میں کہ اس کے شوہر اس سے بہت خوش ہیں، وہ ضرور جنتی ہے. ابھی our respected Rashid Khan Sahab, Haji Rashid Khan Sahab, who used to be president of Zakaria Masjid Bolton some time ago, he went to India, stayed there for 2 months. They were coming back, they were at Abu Dhabi, they were going to stay there for a few days. Just yesterday, Friday, his wife was not feeling well. She said, I can't come for Jummah, I've got a bit of chest pains, so you go and you pray your Jummah. And look, take care of yourself, take proper taxi, you're alone, nobody's with you. So, okay, it's about 10-15 minutes drive. Haji Rashid Sahab went for Jummah namaz, and over here, the chest pains increased to the extent that she screamed loudly. And the hotel people, they rushed, and they saw that she was in pain, so they called an ambulance. But on one side, Jummah namaz has started on the mic, and on this side, she delivered her soul to her master, Allah subhanahu wa ta'ala. She left this dunya. I phoned Rashid Bhai to give him tasalli in Abu Dhabi. And Rashid Bhai was crying his eyes out. He said, Maulana Sahab, اتنی اچھی عورت تھی کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، ہر چیز کی وہ فکر کرتی تھی. اب مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا، میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے بھی بلا لے اپنے پاس. میں کہتا ہوں رشید ایسا نہیں بولنے کا، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے. اب دیکھو ہاؤ رشید بھائی اپنی بیگم سے کتنا خوش ہے. ایسی بیگمات کے لیے فرمایا کہ وہ دخلت الجنہ. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے بیگم، اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، وہ ہر وقت اس کی خوبیاں بیان کرے کہ میری بیوی تو ایسی بیوی دنیا میں اس سے بڑھیا کوئی عورت مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی. شی از دا بیسٹ وومن اینی ون could get. میں نارملی کہتا ہوں لیسٹر میں ایک چاچا مولانا سلیم دھوڑات صاحب کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کبھی بیٹھا کرتے تھے. تو چاچی کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے چاچا جو ہیں وہ چاچی کو یاد کر کے بہت روئے ہیں. 1 سال ہو گیا. اب مولانا سلیم صاحب کے پاس آئے تو مولانا سلیم دھوڑات صاحب بھی ان کو چابی مانے. کیوں چاہیے چاچا چاچی یاد آوے؟ چاچا کیا حال چال ہے؟ چاچی یاد آتی ہے؟ ڈو یو ریممبر چاچی؟ اینڈ ہی would start crying, tip 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 tip, tears flowing from his eyes. اور مولانا سلیم صاحب سے چاچا اب تو 1 سال ہو گیا، اب بھی آپ رو رہے ہیں.
And Chacha said, Maulana Sahib, mane be time garam roti khawadi thi. She used to give me garam roti twice a day. Every day, fresh roti, garam. Who's going to do that? Who does this type of khidmat? Old lady, she has her arthritis, she has her pains, she has her own problems, but she forget all those problems for her husband. नहीं, मेरे शौहर की खिदमत करनी है. ये है शौहर का दिल जीतना. शौहर का दिल जीत लो. तो एक तरफ से बीवी जो है शौहर का अच्छी तरह ख्याल रखे, खिदमत. ये ना पूछे कि भाई शरीयत ने क्या हक दिया है, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरा ये है, मेरा वो है. ये सब कायदा कानून. शादी में कायदा कानून नहीं चलता. शादी चलती है मोहब्बत, लव, एक दूसरे के साथ ताल्लुक, कनेक्शन, एक दूसरे का ख्याल रखना, caring, sharing till the last breath. That's how your marriage survives. Today, in our youngsters, this commitment is not there. From both sides, there's things missing. From the ladies' side as well, from the gents' side as well. First, ladies, you have to be careful. Be nice, be very loving and caring personality. And from the gents' side as well, you have to be very careful with your wives as well. ما حق زوجة أحدنا عليه. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أو كما قال عليه السلام. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, when you eat, feed her well as well. When you wear nice clothes, bring her nice clothes as well. And never be rude to her. कभी भी उसको गाली मत देना, बुरी बातें मत कहना. Because ladies are very sensitive. If you say something bad to them, if you're rude to them, they shake and then they can't get that out of their minds. If you were to say something bad about, their parents, your dad is like this, your mom is like that, and your whole family is corrupt and they all like this and that. Now she'll start shaking. She'll never forget that. She'll remember that for the rest of her life. Oh, 10 years ago you said this, 15 years ago you said this. So never be rude to your wife. Always be softly spoken, nice speech. This is why in nikah we read the ayat, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Seedhi baat bolo. Think before you speak. There's उर्दू में कहावत है, अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ बोलकर सोचता है कि मैंने क्या कह दिया. A wise man thinks before he speaks, and a foolish person blurts everything out and then he says, yeah, what did I say? So be a wise man, don't be foolish. So Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, La tuqabbih. Don't say any rude and bad words to her. Be nice, softly spoken. And if something did happen, some arguments, then don't desert her, except if it was to happen in the room. Don't kick her out of your room, or don't leave her room, don't leave her the house. Don't go elsewhere. She shouldn't go out of the house, you shouldn't go out of the house. Make up. If there's any arguments, keep them within the four walls of your home. Don't let those arguments go out. And your marriage will, inshallah, flourish. And you will move on. So, this is some hidayat with regards to nikah, marriage. This is where Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. बीवी का हक अदा करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना और हंसी मजाक खुशी बोसा लेना, गले लगाना और उसका हक अदा करना, ये बेशक हक है और ज़रूरी है, ये करना चाहिए. तो अब ये हदीस आ गई, इसमें दोनों मजमून हो गए. एक तरफ हमारा खेल कूद के शरई अहकाम और उसके मसाइल भी हो गए, और दूसरी तरफ इस हदीस के अखीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की जो हुकूक की तरफ इशारा किया है वो भी हो गए. उसके बाद बीवी के हुकूक के बाद अल्लाह पाक औलाद दे तो बच्चों के हुकूक होते हैं. ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी हक़ है जी, इनका हक़ है. सबसे पहले तो बच्चा हो तो उसका नाम अच्छा रखो, है जी. लड्डू मियाँ और अचार मियाँ ऐसे नाम न रखो, फिर जो बड़ा होगा तो बच्चे उसको सताएंगे, बुरा कहेंगे उसको. नाम अच्छा रखो, सहाबा का नाम, सहाबियत का नाम और पैगंबरों के नाम, अच्छे नाम रखो.
ایکٹر کے نام مت رکھو، ایکٹریسز کے نام مت رکھو، یہ تو سب کافر ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، ایسے نام رکھنے کا کیا فائدہ؟ دوسرا، بچے کی تربیت اچھی کرو، اس کو ایجوکیشن اچھا دو، ٹرائی یور بیسٹ، اچھا ایجوکیشن، باقی اب اللہ پہ چھوڑ دو۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمہارے بچے کو کسی اچھے معلم کے حوالے کر دو، پھر اس پہ چھوڑ دو، کیونکہ تم خود جو ہے اس کی تعلیم نہیں دے سکتے، معلم کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ سم ویمن، سم ہسبینڈ یا سم فادرز تھنک دیٹ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، میں اس کو حافظ بناؤں گا، لیکن بچے اپنی ماں اپنے باپ کے پاس حافظ نہیں بنتے، وہ کھیلتے ہیں ماں کے ساتھ، گیمز کھیلتے ہیں، اس کو نچاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو کسی معلم کے حوالے کر دو، سونپ دو اس کو، اور معلم اگر سختی بھی کرے تو اس کی سختی برداشت کرو، تو معلم کے حوالے کرو، اچھا استاد ڈھونڈو، اچھا ایجوکیشن دو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَلْيُؤَدِّبْهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ۔ جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، شادی کرا دو اس کی، جلدی شادی کراؤ۔ اگر وہ بالغ ہو گیا اور تم نے شادی نہیں کرائی اور اس نے گناہ کیا، گناہ اس کے باپ پر جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ٹوڈے وی کیپ the kids in our homes for very long periods until they are 25, 27, 30۔ ہاں جاب چاہیے، مرسیڈیز گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بیچارے دیں گے ہمارے، اب نکاح ہی نہیں ہوتے۔ آپ کی مسجد میں لاسٹ نکاح کب ہوا تھا مجھے بتاؤ؟ مولانا سکندر صاحب کا، ان کا بھی تو وہاں بلیک برن میں ہوا تھا، اس سے پہلے کب نکاح ہوا تھا؟ اتنے سارے جوان بیٹھے ہیں تو یہاں روز روز نکاح ہونے چاہیے، ایوری ڈے دے شوڈ بی نکاح، ایوری ویک دے شوڈ بی نکاح۔ جو بچہ جوان ہو فٹافٹ نکاح، فٹافٹ نکاح۔ سچ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے، they used to say جھٹ منگنی پٹ ویا، ادھر منگنی اور فوراً نکاح، نو ڈیلے۔ تو یہ بچوں کا حق ہے۔ مشکات شریف کی ایک روایت میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ لڑکی کی شادی کس عمر میں کرانے کو کہا؟ کیا کہا ہے؟ کس عمر میں؟ اگر میں کہوں گا کوئی اس میں سن رہا ہوگا مجھے مصیبت میں ڈال دے گا۔ مشکات شریف میں لکھا ہے مکتوب فی التورات من بلغت ابنتہ 12 سنۃ فلیزوجھا۔ 12 سال کی ہو جائے تو شادی کرا دو بچی کی، 12 سال، کیونکہ بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، 9-10 سال کی ہوتی ہیں ان کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لڑکے ذرا دیر سے بالغ ہوتے ہیں، دے بیکم بالغ ابھی لیٹ، 12, 13, مے بی 14۔ لیکن اب تو وہ گندی سوسائٹی ہے، بچے بھی نالائق کہیں کے 10 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کی بھی بچیوں کی بھی جلدی شادی کرا دینا چاہیے، ڈھونڈو، تلاش کرو، کوئی مل جائے، آپ تلاش کریں گے تو ملے گا انشاءاللہ۔ چلو اب جب شادی کی بات آئی تو ایک وظیفہ بتا دوں، بہت اچھا وظیفہ ہے، مجرب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ موسیٰ علیہ السلام when he left Egypt and he reached Madian and there was nobody there, he was under the roof of the sky, under the shade of the tree, he made this dua, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. My Rabb, whatever khair you send down to me, I am in need of it. Please send down some khair to me. Allah accepted his dua. Allah gave him 2 things, a good wife and a good job. So if you want a good wife and a good job, read this dua 11 times after every namaz. Allah will give you a good partner, inshallah, good wife or good husband, and Allah will give you a nice job, nice rizq, source of rizq as well. اس کو بچوں کو سکھاؤ کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر دل سے مانگو کہ اللہ پلیز میری یہ ضرورت پوری کر دو۔ اور ماں باپ والی تمہاری جواب داری ہے، تم سے قیامت کے دن پوچھو گی، ڈھونڈو اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، تلاش کرو، ڈٹ کر تلاش کرو، اللہ پاک نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس شادی کے بارے میں ہماری شریعت کیا ہدایت دیتی ہے؟ معاف کرنا بہت ٹائم لے لیا، بریانی اللہ کرے ٹھنڈی نہ ہو گئی ہو، بس اسی پر ہم اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے کہے سنے پر عمل کی توفیق دے۔ یہ کتاب لے جانا، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، انہوں نے نثار بھائی نے اس کی PDF مجھے بھیجی تھی اس وقت، اور I had a look at it, it was really nice, I liked it، تو میں نے اس پر کچھ 2-4 کلمات بھی لکھ دیے تھے، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ لے جائیے، پڑھیے، اور
آج کے پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے یہاں بھی کچھ ایسا شروع کرو اپنی مساجد میں بھی انشاءاللہ اس کو پڑھ کر ہماری HLC پر کچھ کوشش کرتا ہوں، لیکن نثار بھائی جیسا کوئی ٹرینر چاہیے، کوئی آدمی ہو جو ان بچوں کو کراتا ہو، ورنہ کوئی ہڈی پسلی توڑ دے گا تو ہمارا مصیبت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا طاہر صاحب نے کہا کہ انہوں نے میری بھی پسلی توڑ دی تھی، تو اس لیے مولانا طاہر صاحب تو ماشاءاللہ نرم طبیعت کے صوفی آدمی ہیں، کوئی دوسرا ہوگا تو ہم پر کیس کر دے گا کہ میری پسلی توڑ دی۔ اس لیے کوئی باقاعدہ برابر ٹرینر چاہیے جو بچوں کو اچھی طرح ٹریننگ کرے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم بنا لیں۔ اللہ پاک جو ہے بھائی نثار کو بھی جزائے خیر دے، اس کتاب کو قبول فرمائے، اور اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے پروگرام کو بھی اللہ کامیاب کرے، قبول کرے۔ مولانا سکندر صاحب کو ان کی بریانی کا بہترین بدلہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو جنت کی بریانی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ شکریہ، آپ سب حضرات تشریف لائے۔ کہاں گئے مولانا سکندر؟ تو غائب ہو گئے۔ بھائی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں سب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے، ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو جسمانی ورزش کے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی صحت کو ضائع کرنے اور اپنے جسم کو کمزور اور لاغر اور دبلا کر دینے سے ہماری حفاظت فرمائیے، تندرست رکھیے اور چلتا پھرتا رکھیے، مرتے دم تک چلتا پھرتا رکھیے، محتاجی سے بچائیے۔ یا اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو جانے، کسی کے سر پڑ جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، انڈیپینڈنٹ رکھیے، انڈیپینڈنٹ ہی رکھیے اور اٹھائیے، چلتا پھرتا رکھیے، چلتا پھرتا اٹھائیے، محتاجی سے حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑے بوڑھوں پر رحم فرمائیے، کمزوروں پر رحم فرمائیے، جن کی گھٹنوں میں تکلیف ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائیے، جو بیچارے کینسر کے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو کسی اور لانگ ٹرم النس میں مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں بیچاروں کے حال پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ آج کل تو اولاد بھی خدمت نہیں کرتی، بڈھوں کے گھر میں بھیج دیتی ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کی خدمت کا جو اجر ہے ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائیے، صالح بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک خوشی کا ذریعہ بنائیے، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو دین اور ایمان پر قائم فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، گمراہی سے بچائیے، فسق اور فجور سے بچائیے، زنا، شراب، لواط، ڈرگز کا ماحول ختم فرمائیے، گیملنگ، جوا کھیلنے، سودی لین دین، انٹرسٹ، اور یا اللہ حرام کمائی، حرام پیسے، یا اللہ جھوٹ، فراڈ وغیرہ سے ہماری نسلوں کی ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم حضرت مولانا سکندر صاحب کی شادی میں خوب برکت عطا فرمائیے، ولیمے میں برکت عطا فرمائیے، آپ کے گھر کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیے۔ یا اللہ زوجین کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور اطمینان بنائیے، لتسکنوا الیہا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے بے نکاح بیٹھے ہیں، بعض ماں باپ بیچارے پریشان ہیں، لڑکیوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، ان بیچاروں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جوان لڑکوں کو لڑکیوں کو سیٹل ڈاؤن کرا دیجیے، اور یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائیے، انہیں نخرے کرنے سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھا مناسب رشتہ ٹھکرا دینے سے حفاظت فرمائیے، اور مناسب رشتوں کو قبول کرنے اور جلدی سے
بیٹھ جانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری سوسائٹی کو پاک صاف اور کلین فرمائیے۔ یا اللہ اس مسجد نوح کی حفاظت فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر یہ مسجد قائم کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو صفات تھی، صبر اور حلم اور بردباری، وہ یہاں والوں کو بھی نصیب فرمائیے۔ آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے، محبت سے رہنے، پیش آنے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ پوری سوسائٹی میں آپس میں قلوب میں جوڑ اور الفت اور محبت پیدا فرمائیے۔ یا اللہ مسجد کے تمام مصلیوں کی، ائمہ حضرات کی، انتظامیہ کمیٹی کی حفاظت فرمائیے اور مل جل کر کمیٹی کو، کمیونٹی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بچوں کے لیے یہاں تیر اندازی اور یا اللہ کشتی وغیرہ کا جو نظام انہوں نے کیا ہے، یا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کے بچوں کی بھی اور اس میں حصہ لینے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اور کسی قسم کے ادنا سے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے بھی ان کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ بچوں کو اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے لیے بھی اپنی جگہوں پر ایسے کوئی نظام بنانا آسان فرمائیے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے۔ جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مستورات ہیں، یا اللہ سب کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرما دیجئے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما دیجئے جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ بھائی نثار کی اس کتاب کو بھی خوب قبول فرمائیے، اس کو جوان لڑکوں لڑکیوں کے لیے خوب مفید بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کچھ کہنا؟ لو جی۔